وجعل معذرون من الاعراب، آ گئے بہانگیر دیہاتی، معذر بہانگیر، لیؤذن لهم، جن کو اجازت ملے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، بیٹھ گئے وہ لوگ جو جھوٹا سمجھتے تھے اللہ اور رسول کو، یا جھوٹ بولتے تھے اللہ اور رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا کافروں کو ان میں عذاب دردناک۔ تمام تنبیہ ان لوگوں کی جو جہاد چھوڑ چکے ہیں، جن میں توفیق تھی نہیں گئے، جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے۔ لیس علی الضعفاء، کوئی اعتراض نہیں واقعی بیماروں پر، ولا کمزوروں پر، ولا علی المرضى، نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر کہ وہ پاتے نہیں خرچ کرنا۔ حرجن لے سکے اسم ہے، لے سا حرج، نہیں ہے کوئی اعتراض۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب خیر خواہی کرتے اللہ رسول کی۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسان کے قدر کرنے والوں پر کوئی الزام، واللہ غفور الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، نہ ان لوگوں پر اعتراض ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ سواری دے دیں۔ ابو موسیٰ اشعری چند ساتھیوں سمیت آئے، ہم جانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ فرماتے نہیں میرے پاس کہ میں سواری دوں تم کو۔ تولوا، مڑتے ہیں، واعینہم تفیض من الدم، اور آنکھیں ان کی بہاتی آنسو، حزنا، غم کے مارے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ نہیں پاتے ہیں جو دین پہ خرچ کر لیں۔ حزن، حزن سے حزن زیادہ بلیغ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن کم درجے کا عربی دان آدمی ہے۔ حزن، انما السبیل علی الذین یستاذنونک، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے آپ سے، وہم اغنیاء، درا حالے کہ وہ غنی ہے، توفیق والے ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہے کہ بیٹھ گئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، مہرے لگے اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، بس یہ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ تو اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ وہ واقعی معذور تھے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کچھ لوگ وہ تھے جنہیں بیت المال سے کوئی تعاون نہیں ملا۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو خالص بہانگیر تھے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک سے واپس ہوئے تو یہ لوگ آئے اور قسم قسم کے آزار اور بہانے کرنے لگے۔ ان کے ظاہری حالت کو دیکھ کر پیغمبر مانتے تھے، آپ کریم اور رؤوف الرحیم تھے۔ حق تعالیٰ نے پہلے بھی ایک موقع پہ کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، آپ کو ان کو فوراً اجازت نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ سچے اور جھوٹے معلوم ہو جاتے۔ اسی قبیل میں سے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، بہانے کر کے آئیں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ جاؤ گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، آپ فرماؤ بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پر باور نہیں کرتے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں اللہ نے آگاہ کیا تمہارے حالات سے۔ وسيرى الله عملكم ورسوله، اور ان قریب دکھا دے گا اللہ
تمہارے اعمال کو اور اس کے پیغمبر بھی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے خدا کی تمہارے لیے. اذا انقلبتم الیہم، جس وقت تم مڑ جاؤ ان کی طرف. یہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تم چھوڑ دو انہیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس چھوڑ دو ان کو. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزائے بوجہ ان اعمال کے جو یہ کما چکے ہیں. ان کے غلط کرتوت اور غلط کسب کی وجہ سے یہ نجاست کی حد کو پہنچی. نجاست سے مراد اعتقادی نجاست ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ خوش ہو بھی گئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس بے شک اللہ تو راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے. آپ ان کا ظاہر دیکھ کے بہانہ مان کے خوش ہو جائیں گے کیونکہ آپ غیب دان نہیں، مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ وہ تو نہیں راضی ہوگا. یہ کون لوگ ہیں جو ان غلط کرتوت میں مبتلا تھے؟ الاعراب، یہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اعراب کہتے ہیں الساکنون فی البادیہ، دشت اور جنگل میں رہنے والے لوگ. ان کے دل سخت ہوتے ہیں، دین سے غافل ہوتے ہیں، قول میں جافی ہوتے ہیں. من سکن البادیہ جفا، جو دیہاتوں میں رہنے لگا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. آراب جیسے ہمارے زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں بانڈچی پشتوں میں، اور ہندی اور سندھی میں کہتے ہیں گوٹوں کے رہنے والے. یہ سیلاب بھی وہی گوٹوں پر ہے نا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہاتی لوگ سخت کفر و نفاق میں. واجدر واللہ یعلمون، نزدیک ہے کہ جانے ہی نہیں. حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ حد ہے جو اللہ نے اتاری پیغمبر پر. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. دیہاتی لوگ، کوٹوں کے جٹ لوگ دین کو اتنے قریب سے نہیں جانتے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان دیہاتوں میں سے وہ ہے جو بناتے ہیں، جو یہ خرچ کر، جو سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تاوان، مغرم تاوان. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش زمانے کا. علیہم دائرۃ السوء، ان پر بھی بری گردشیں پڑے گی. زمانے کی گردش کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. ومن الاعراب، لیکن ان دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر. ویتخذ ما ينفق، اور سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ، کہ یہ قرب کے ذریعے اللہ کے ہاں. وصلوات الرسول، اور پیغمبر کی دعاؤں کے ذریعے. صلوات سے مراد دعوات اور رسول ہے، کیونکہ جو کوئی خیرات صدقات لے کے آتا ہے پیغمبروں سے دعا دیتا. الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو یہ واقعی ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.
مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان میں اعمال میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں.